الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں لوگ جو فوت ہوں گے مسلمان وہ جنت میں جائیں گے، جی ان کا حساب نہیں ہوگا، بغیر کسی حساب کے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو غیر مسلم ہوں گے ان کے بارے میں اب پوچھا گیا کہ ان کا ہم پھر کیا کریں، یعنی کہ کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کو جی پلیز انہوں نے سوال میں اس طرح لکھا ہے کہ if any person dies in Ramadan who belongs to other religion, I mean who does not accept Islam, where he go after? Please give me the answer, please solve this. تو دیکھیں جی اس کا سلوشن بڑا آسان ہے۔ ایک عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، من بنی علی الباطل فہو الباطل، جس چیز کی بنیاد ہی باطل ہے وہ پوری چیز ہی باطل ہے۔ یہ پورا کا پورا جو عمارت کھڑی کی ہوئی ہے نا مسلمانوں نے کہ جی جو مر گیا رمضان میں، چاہے وہ فرعون بھی ہے، یعنی مسلمانوں کا فرعون جسے کہتے ہیں نا، ظالم بدماش ہے، کوئی طوائف ہے، کوئی گانے والی ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء اس کا بیان کرتے ہیں، اور وہ سب نہ غلط فہمی اس بات سے کھا گئے کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں ماہ رمضان کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث میں بتائی، بخاری، مسلم، ترمذی، تقریباً تمام کتب ستہ کے اندر یہ آپ کو تقریباً ہر جگہ ہر کتاب میں یہ ملے گی کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور دوزخ کے بند ہو گئے، اس سے لوگوں نے مطلب یہ لے لیا، اور بڑے بڑے علماء ہیں، میں چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے ہمارے معزز علماء ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں، کسی کی میں توہین یا بدتمیزی کے قائل نہیں ہوں، مگر غلطی تو غلطی ہے نا۔ پھر علماء اسلام بہت سارے کہتے ہیں جی دوزخ کے چونکہ دروازے بند ہیں لہٰذا دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کس نے یہ بات نکال لی؟ اس کا اگر آپ نے مطلب یہ لینا بھی تھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے بعد تو کھل جاتے ہیں نا جنت کے اور دوزخ کے دروازے، تو پھر بعد میں تو چلا ہی جائے گا نا وہ بندہ، اگر فرض کریں اس کا مطلب یہی لینا ہے تو پہلی بات تو یہ کلیئر کریں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہی جو مسلمانوں نے بنا لیا نا کہ بس رمضان میں مر گیا کوئی بیچارہ، زندگی موت کی لڑائی میں ہوتا ہے، اس کو وہ لگائی ہوتی ہے ٹیوب، وہ کہتے ہیں اتار دو جی اس کو، رمضان میں مرنے دو، یہ تو شہید ہو جائے گا، اس نے تو جنت میں چلے جانا، ختم کرو اس کا سلسلہ۔ یہ ساری بے وقوفانہ باتیں، یہ ان قوموں کی نشانیاں ہیں جو ایمان اور عقیدے میں کمزور ہو جاتی ہیں، اور وہ اس طرح کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اپنے کام دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ سیدھے کرنے کے لیے۔ تو یہ بات پہلی تو اس کو اصلاح کریں کہ رمضان المبارک کے دوران یا بعد میں اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا کسی کو جنت میں بھیجنے یا دوزخ میں بھیجنے سے۔ بات یہ کہ دیکھیں اس حدیث کا یہ فہم جو ہم نے بنا لیا کتنا ڈینجرس ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ قبر میں جاتا ہے، پھر وہ ابدی نیند سوئے گا، یا وہ تکلیف کی نیند ہوگی یا وہ عذاب کی نیند ہوگی، اس میں مار پڑے گی یا سکون ملے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی، ہوائیں آئیں گی۔ ہم نے وہ سارا کچھ کیسے بھول دیا؟ یہ سارا کچھ ہم نے چھوڑ کے ایک غلط فہم بنا لیا ہے، اس کا مسکنسیپشن بن گئی ہے ہماری کہ جی جو مر گیا وہ جو ہے نا سیدھا ہی جو جنت میں چلا جائے گا۔ وہ حدیثوں کا پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو اللہ تعالیٰ نے قبروں کا ذکر کیا، ہم قبروں میں نہیں جانا تھا کسی نے، وہ کہاں گیا سب کچھ؟ تو یہ نا غلط جو تفسیر کرتے ہیں نا کسی چیز کی ہم لوگ، یا لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں بات، اس سے بڑے پھر ہیجان پیدا ہو جاتے ہیں، عقل میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی کہ یار ادھر ایک طرف بات ہو رہی قبر میں جانے کی، قبر کا عذاب، قبر کا حساب، وہ کہاں سب جائے گا؟ وہ سارا کچھ ختم، یعنی کہ پورا کا پورا دین ہی بدل جائے گا۔ لو جی آ گیا بندہ، چلو جی جنت میں بھیجو۔ وہ جو جنت ہے نا جس کے بارے میں اللہ کا نبی ہمیں بتا گیا ہے کہ کسی آنکھ نے وہ نہ دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کا ابھی کچھ سنا ہے، یعنی کہ جو کچھ مجھے آپ کو پتہ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی، یہ اس سے بھی بہت آگے کی کوئی وہ چیز ہے، اور بہت مہنگی وہ ہے جگہ، الا صلۃ اللہ الغالیہ، اربوں کروڑوں خربوں میں بھی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ بہت مہنگی پراپرٹی ہے، اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب وہ کھلے گی، وہ ڈیکوریشن ہو رہی، اس کی تیار ہو رہی، اسی طرح دوزخ جو ہے اس کی آگ بڑکائی جا رہی، تیار ہو رہی۔ فائنل جو عذاب ہے وہ تو ابھی تک کسی کا بھی نہیں شروع ہوا۔
تو اس لیے اس حدیث کا یہ غلط فہم سارے توبہ کریں کہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھلے میں اور سارے بس آج وہ بھی ابھی داخلہ ہو رہا ہے، بعد میں پھر یہ سارا سال بند ہو جانی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو دوسری حدیثوں میں خود ہی اللہ کے نبی نے ہمیں وضاحت بھی کر دی ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ واضح کر دی اللہ کے نبی نے بات۔ بس ہم نے کیا کیا، مولویوں نے بھی اور عام لوگوں نے بھی ایک لائن پکڑ لی کہ جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے بند، لو جی بس کام ہو گیا، کام ہو گیا، مر جاؤ رمضان میں دوزخ سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کس نے دین بنایا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، دین میں بالکل واضح ہے بات۔ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی تشریح کر دی ہے اس بات کی، کہا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی ہاں، جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت میں جانے کے مواقع آپ کو ملتے ہیں، اور دوزخ میں جانے کے جو راستے ہیں نا، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، پیٹ کے ہمارے جو گناہ ہیں، شرمگاہ کے گناہ، ان سب کے دروازے راستے بند۔ یہ تھا اس کا مطلب۔ اور اس پر میرے رمضان کے ویڈیو بیانات میں نے جو بھیجے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ آپ اگر دیکھتے تو اس میں آپ کو وہیں پہ جواب مل جانا تھا۔ تو بہرحال اب یہ بات سمجھ لیں کہ رمضان میں مر کے کوئی جنت میں نہیں جاتا اور دوزخ سے نہیں بچتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ لینا بھی ہے آپ نے، فرض کریں، جو کہ غلط ہے، اتنا لے لیں کہ رمضان تک اس کا حساب جو قبر میں ہے نا، شاید اس میں رحمت ہو جائے، معافی ہو جائے، برکتوں رحمتوں کی وجہ سے، کہ بعد میں اس کو جوتے پڑیں گے، ابھی اس کو جیل میں رکھو، اس کی جو چترول ہے وہ بعد میں شروع ہوگی، اس کا اتنا آپ مطلب لے لیں، باقی آگے نہ جائیں کہ اتنی بڑی عمارت کھڑی کریں۔ پھر وہ سوال تو خود ہی پیدا ہونا تھا نا، یہ سوال تو واقعی آپ کا ایک نیچرل کویسچن بنتا ہے کہ ہاں یار، پھر مسلمان بھی اگر جنت میں جائیں گے تو کافر بھی جائے گا کیا؟ سوال تو اٹھنا تھا ہی، بنیاد غلط تھی نا، وہ بنیاد ختم کریں۔ اور اس بنیاد کا علاج اللہ کے نبی نے ایک اور بڑی زبردست حدیث میں کیا کہ چند لوگ ہیں، وہ ساری امت نہیں ہے، جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں شامل کرے۔ وہ 70,000 سے بھی اوپر ہیں انشاءاللہ، اور حدیثوں میں 70,000 اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد، اس طرح اللہ کے نبی نے دروازہ کھول دیا ہوا ہے۔ کوئی اب 70,000 یا 2 کروڑ یا اس پہ نہ پھنسا رہے کہ حدیثوں کو ضرب تقسیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جو بے حساب جنت میں جائیں گے نا، جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ لوگ ہیں چند، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے اللہ مجھے آپ کو اس میں شامل کرے، اور وہ بہت ہیں، کروڑوں میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، فکر نہ کریں۔ مگر ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اربوں خربوں میں مسلمان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ زندہ ہی اس وقت صرف جو ہے آپ کے 2 بلین ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، 2 بلین ہے، 2 ارب سے اوپر آبادی ہے۔ تو زندہ میں اتنے زیادہ، سوچیں جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ کتنے اربوں میں تعداد ہوگی، لا تعداد لوگ ہیں۔ تو آپ نے کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5705 نمبر اس کا ہے، 5705، جی 5705، اور مسلم میں 220۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بے حساب جنت میں جانا ہے، جن کا کوئی حساب نہیں ہونا۔ پہلی بات کہ وہ اللہ پہ کامل توکل رکھنے والے ہوں گے۔ یہ تعویذ، داغے، گنڈے، یہ جو ہیں 2 نمبر کام، ان میں نہیں وہ پڑیں گے۔ ہم قرآنی دم اور ان چیزوں کی بات نہیں کر رہے، یہ تعویذ داغوں کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جو یہ داغ کے علاج ہوتا تھا پرانا، ایک وہ آگ سے علاج کیا جاتا تھا، اس سے بھی بچیں گے، توہم پرستی سے بچیں گے۔ ان چیزوں سے جو بچ جائیں گے نا، یہ لوگوں نے بے حساب جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، بغیر حساب و کتاب کے۔ یعنی کہ یہ کامل ایمان والے لوگ ہوں گے، اور پھر ان کے نیک اعمال ہوں گے، یعنی کہ خالی نیک اعمال، نماز روزے والے نہیں، ایسا ایمان جس میں کسی قسم کی توہم پرستی نہ ہو۔ توہم پرستی بڑی ڈینجرس چیز ہے، بڑا عام ہے، بندہ کہتا ہے یہ منحوس ہے میرا بیٹا، یا منحوس ہے بیٹی، یا بیوی منحوس، بیوی کی، یا بیوی وہ ہے بڑی خوش قسمت ہے، میرے لیے قسمت کی لاٹری کھل گئی، میری قسمت کے دروازے کھل گئے۔ ہر چیز کو لک لک کے اوپر ہی، بیڈ لک گڈ لک پہ کرنے والے، جو ان چیزوں سے بچیں گے نا، توہم پرستیوں سے بچیں گے، تعویذ گنڈے سے بچیں گے، اس قسم کی فضولیات سے بچنے والے، اللہ پہ کامل مکمل توکل اور یقین والے مومن متقی لوگ، ایسے متقی جن میں یہ برائیاں بالکل بھی نہ ہوں، وہ جائیں گے بے حساب جنت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں شامل کرے۔ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان میں ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں عکاشہ ابن محصن
تم ان میں ہو سب۔ اور صحابہ نے بعد میں اور نے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ ہم بھی ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، یہ دروازہ اس کے لیے کھلا تھا، اس کو مل گیا۔ تو آپ سوچیں صحابہ میں بھی اکا دکا وہ لوگ ہیں جو اس طرح جائیں گے بے حساب، بغیر کسی حساب کے جنت میں۔ تو کافر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کافر تو بس اس کا تو معاملہ نا آپ رہ نہیں دیں، وہ کچھ تو اس میں ڈائریکٹ دوزخ میں جائیں گے بلا سوال و جواب۔ جو پتہ تھا جن کو حق کیا ہے وہ تو بچیں گے ہی نہیں۔ باقی وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے، جنہوں نے کوشش بھی کی مگر ان کو نہیں پتہ چلا فرض کرے، یا جن تک بات ہی نہیں پہنچی، ان کے ساتھ مجھے پورا اللہ پہ یقین ہے کہ شاید اللہ ان کے ساتھ رحمت کرے۔ ان کا ہو سکتا ہے کوئی امتحان ہو۔ میں نے ایک شاید حدیث بھی کہیں پڑھی تھی، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں شاید میری نظر سے گزری تھی، یا جامع صغیر میں، کہ ان کا شاید امتحان ہوگا۔ تو خیر وہ ایک بعد والا مسئلہ ہے، آپ کافروں کی فکر نہ کریں، ان کا تو وہ خلود فی النار بہت سارے ایسے ہی چلے جانے ہیں، جس طرح بے حساب مومن جنت میں جائیں نا، اسی طرح بے حساب کافر بڑے دوزخ میں جائیں گے، اور وہ جائیں گے بھی ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے مسلمان کوئی نہیں انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا، جو صحیح معنوں میں جس نے ایک بھی دفعہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس پر وہ مرا ہے، وہ انشاءاللہ مشرک نہیں جو مرا، وہ جنت میں ضرور جائے گا ایک نہ ایک دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان مومنوں میں متقین میں شامل کرے جو بے حساب جنت میں جائیں۔ واللہ عالم۔